جب ہم بات کرتے ہیں ویکسینیشن کی، کیونکہ ابھی 1% آبادی کو بھی ویکسینیشن پوری نہیں ہوئی. ایک اور ویکسین ہے جس کا ٹرائل اس وقت پاکستان میں شروع ہو چکا ہے، اور اس کی ایکوریسی سے متعلق جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ 92 سے 97% تک اس کی ایفیکیسی ہے. آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل، شفا انٹرنیشنل، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے اشتراک سے 10,000 والنٹیئرز کے ٹرائلز ہوں گے. چین کے علاوہ اس کے ٹرائل ایکواڈور، ازبکستان، ملیشیا اور انڈونیشیا میں ہو چکے ہیں. فیز 1، فیز 2، اس وقت فیز 3 ٹرائلز جاری ہیں. یہ جو فیز 1 اور فیز 2 کے ٹرائلز ہوئے ہیں، ان میں یہ سامنے آئی ہے بات کہ 92 سے 97% تک اس کی ایفیکیسی ہے. ڈاکٹرز کے مطابق اب تک کوئی سائیڈ ایفیکٹ اس کا رپورٹ نہیں ہوا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ہیں پمز کی ڈاکٹر کرن ریاض صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحبہ، اس ویکسین سے متعلق پلیز ذرا بتائیں کہ کس ملک نے تیار کی ہے، کس کے اشتراک سے تیار ہوئی ہے، ٹیکنالوجی کیا استعمال ہوئی ہے، اور جو ایفیکیسی کی ہم بات کریں 92 سے 97% یہ کیا شو کر رہی ہے، چونکہ ابھی تو صرف فیز 1 اور فیز 2 کے ٹرائلز ہوئے ہیں. یہ چائنیز ویکسین ہی ہے. پاکستان میں یہ تیسری ویکسین ہے جو کہ اب ٹرائلز کے لیے آ گئی ہے ہمارے پاس. اس کے اندر یہ ہے کہ اس کا نام ZF2001 ہے، اور یہ انہوئی زیفی نام کی کمپنی ہے جس نے اب یہ پاکستان میں ٹرائلز کے لیے آئے ہیں. اس وقت 5 ممالک میں یہ ٹرائلز جاری ہیں، جس میں ساؤتھ امریکہ ہے، برازیل ہے، انڈونیشیا ہے، ازبکستان ہے اور چائنا ہے. فیز 1 اور فیز 2 جو ہے وہ اس ٹرائل کا بڑی اچھی طرح سے کمپلیٹ ہو چکا ہے، جس میں کوئی بھی ایڈورس افیکٹس رپورٹ نہیں ہوئے ہیں. ان کی جو فائنڈنگز ہیں وہ لینسٹ جو جرنل ہے اس کے اندر پبلش ہوئی ہیں فیز 1 اور فیز 2 کی. یہ بھی ساتھ میں بتاتی چلوں کہ یہ ویکسین جو ہے یہ پروٹین بیسڈ یعنی سب یونٹ بیسڈ ریکامبیننٹ ویکسین ہے. یہ نہ ہول وائرس ہے نہ یہ RNA ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی جو بایو سیفٹی ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے ایز کمپیئر ٹو جو دوسری ویکسینز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے. اچھا، اور جس طرح سے ہمیں بچپن میں جو ہیپاٹائٹس B کی ویکسینز لگائی گئی تھی، یہ ویکسین بالکل اسی طرح سے ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اس کی جو ابھی رپورٹڈ جو فیز 1 اور فیز 2 ٹرائلز میں اس کی جو ایفیکیسی ہے وہ 92 سے 97% آئی ہے. پاکستان میں انہوں نے آل اوور دا ورلڈ انہوں نے اس فیز 3 ٹرائلز میں 29,000 لوگوں کو انرول کرنا ہے، جس میں سے پاکستان میں ان کا ٹارگٹ 10,000 کا ہے. ہماری جو سائٹ ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی پمز ہاسپٹل کے اندر، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں اس وقت 2,000 لوگوں کو ان ٹرائلز کے اندر ویکسین لگانے کے لیے انرول کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، مجھے یہ بھی بتائیں کہ ٹرائلز کا آغاز کب ہوا، کتنے والنٹیئرز ایسے ہیں جو کہ انرول ہو چکے ہیں، اور اس کی کتنی ڈوزز لگ چکی ہیں؟ پاکستان میں اس ویکسین کے ٹرائلز اسٹارٹ ہو چکے ہیں، مارچ سے اسٹارٹ ہو چکے ہیں، اور بلکہ ابھی تک جو ہے وہ پاکستان میں 2,000 لوگوں کو یہ ویکسین لگائی بھی جا چکی ہے. فارچونیٹلی ہماری سائٹ کے اوپر بھی 100 لوگوں کو اس کی فرسٹ ڈوز لگ چکی ہے. یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ یہ 3 ڈوز ویکسین ہے. اگر آج ہمیں پہلی ڈوز لگی ہے تو 1 مہینے کے بعد دوسری، اور اس کے 1 مہینے کے بعد تیسری ویکسین ڈوز لگنے کے بعد ہم یہ ایفیکیسی جو ہے وہ 92% کلیم کر رہے ہیں اس کی. تو یہ ٹرائلز آلریڈی اس وقت آن گوئنگ ہیں. اوکے، یہ آن گوئنگ ٹرائلز ہیں، اور اس سے متعلق آپ نے یہ بھی بتایا کہ نہ یہ ویک وائرس ہے نہ یہ RNA ٹیکنالوجی ہے، اور جس طرح اس کی ایفیکیسی کی ہم بات کریں کہ آپ کلیم کریں 92 سے 97%، یہ تو بہت حوصلہ افزا نتیجہ ہے، کیونکہ یہ 97% ایفیکیسی کسی ویکسین سے متعلق ہم نے اب تک نہیں دیکھی. اس طرح کی ویکسین ابھی نہیں لگائی جا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ والی ویکسین بنانے میں ٹائم لگتا ہے. یہ ٹریڈیشنل ویکسینز ہیں نا، جس طرح میں نے کہا کہ ہیپاٹائٹس B کی ویکسینز تھیں، یہ پروٹین سب یونٹ ریکامبیننٹ ویکسین بنانے میں ٹائم لگتا ہے، اسی وجہ سے یہ مارکیٹ میں لیٹ آئیں گی. لیکن یہ ہے کہ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی، حالانکہ انہوں نے ابھی اپنی فیز جو 3 ٹرائلز ہیں اس کو بھی یہ اس چیز کے لیے ولنگ ہے کہ یہ 1 سال تک اس کی یہ ٹرائل، جیسے ہم نے ابھی 3 مہینے کے اندر یہ والنٹیئرز ریکروٹ ہم کر لیں گے، لیکن اس کے بعد پھر ہم اس کو فردر ان لوگوں کو تقریباً 6 مہینے 8 مہینے تک ہم ان کو فالو کریں گے کہ کوئی ایڈورس افیکٹ تو نہیں آئے. ساتھ ساتھ ہم ان میں سے ایک گروپ ہم ایسا بنائیں گے جن کی ہم اینٹی باڈیز وغیرہ بھی چیک کرتے رہیں گے، یہ پتہ لگانے کے لیے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ 92% اس کی ایفیکیسی ہے تو واقعی میں یہ ہے کہ نہیں ہے. بہت سی ایسی دوسری ویکسینز ہیں جو اس وقت استعمال ہو رہی ہیں، ان کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ بعد میں ٹیسٹ کرا رہے ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، کوئی ان کے اندر ابھی امیونٹی ڈیولپ نہیں ہوئی. تو اس لحاظ سے
ہم اس کے اوپر کافی ٹرسٹ کرنے کے بعد ہی ان ٹرائلز کو کنڈکٹ کرانے کے لیے ہم نے یہاں پہ کام شروع کیا، کیونکہ ہمیں یہ لگا کہ یہ کمپنی، ان کا کام کرنے کا طریقہ بھی بہت اچھا ہے، اور جو ویکسین بنانے کا جو ان کا اس وقت جو میں کہہ رہی ہوں کہ ریکمبیننٹ سب یونٹ بیسڈ ویکسین ہے، تو یہ بہت زیادہ سیف ویکسین ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہوپ فلی یہ ٹرائلز ٹائملی کمپلیٹ ہو جائیں اور پھر یہ ویکسین انشاءاللہ مارکیٹ کے اوکے اندر ڈاکٹر صاحبہ، جب بات ٹرائلز کی کمپلیٹ ہونے کی ہے تو ذرا ایلیجیبلٹی سے متعلق ایلیبوریٹ کر دیں کہ ہو از ایلیجیبل فار دیٹ، کیونکہ ظاہر ہے وہ وقت ہے کہ جب بہت سے لوگ جن کو کووڈ ہو چکا ہے، کچھ کو ویکسین لگ چکی ہے، کچھ ویکسین کے ٹرائلز میں حصہ لے چکے ہیں، اور جب بھی ٹرائلز ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں پر نہیں ہوتے، پریگننٹ خواتین پر نہیں ہوتے، بزرگوں پر نہیں ہوتے، اور اسی لیے ابھی تک ہم نے دیکھا کہ بچوں کو ظاہر ہے وہ نہیں لگ رہی ویکسین. تو ایلیجیبلٹی کیا ہے اس پرٹیکولر ویکسین کی، چونکہ ظاہر ہے یہ ان ٹیکنالوجیز پر نہیں ہے جس پر باقی ویکسینز تیار ہوئی ہیں؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے. اچھا دیکھیں، کیونکہ یہ ٹرائلز ہے نا، تو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے کسی بھی چیز پہ. ٹھیک ہے، ہمیں مشکل ہوگی والنٹیئرز ڈھونڈنے میں، لیکن ان کا جو انکلوژن کرائٹیریا ہے اس میں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ان کو کووڈ نہ ہوا ہو پہلے. اچھا، اگر ان کو نہیں پتا کہ ان کو کووڈ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، تو ہم ان کی اینٹی باڈی ٹیسٹ بھی کرتے ہیں اسکریننگ کے دوران، اور پھر ہم ان کا فری میں PCR بھی کرتے ہیں. جب یہ دونوں رپورٹس نیگیٹو آتی ہیں تبھی ہم ان کو اپنی اسٹڈی میں انرول کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ان میں پہلے سے کووڈ ہونے کی وجہ سے قوت مدافعت بنی ہوئی ہے، تو ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ بعد میں یہ ہماری ویکسین کی وجہ سے یہ قوت مدافعت بنی ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 بات یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ وہ پریگننٹ لیڈیز نہ ہوں. اسی طرح یہ کہ ان کو کوئی اور مہلک بیماری نہ ہو، یعنی کہ کینسر ہے، تھرومبوسائٹوپینیا ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، سانس کی کوئی تکلیف کی اس طرح سے کوئی سیویئر الرجیز ہیں، تو ان کو ہم نہیں اس کے اندر انرول کر سکتے. اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ جب وہ اسکریننگ کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں اور اگر ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے، یہاں پہ ہمارے پاس بہت اسپیشلائزڈ ڈاکٹرز کی ٹیمز موجود ہیں. اگر تو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے اس ٹائم کے اوپر، تو ہم ان کو ویکسین نہیں ایڈمنسٹر کرتے. اسی طرح سے اگر 72 گھنٹے میں ان کو بخار کی شکایت رہی ہے تو بھی ہم ان کو ویکسین نہیں لگا سکتے. اور اس کے علاوہ اگر انہوں نے کوئی اور ویکسین لگوا لی ہے یا پھر کسی ٹرائل میں پارٹیسپیٹ کر لیا ہے تو بھی ہم ان کو یہ ویکسین نہیں لگا سکتے. ایون اگر وہ ویکسین کوئی اور جیسے کوئی مطلب کووڈ کی نہ ہو لیکن کوئی دوسری طرح کی ویکسین بھی ہے تو اس کو لگے ہوئے بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کچھ سرٹن پیریڈ آف ٹائم گزر چکا ہے کہ نہیں، تاکہ ہم اسپیسیفکلی جج کر سکیں کہ یہ جو قوت مدافعت بن رہی ہے کووڈ کے خلاف، یہ صرف اسی ویکسین سے بن رہی ہے جو کہ اس میں دی جا رہی ہے. ہمارے پاس اس وقت آدھے جو گروپ ہوگا وہ پلیسیبو کا ہوگا، جن کو وہ محلول لگایا جائے گا جس کے اندر یہ ریکمبیننٹ پروٹین اس وائرس کا نہیں موجود ہوگا، اور دوسرا یہ ویکسین گروپ ہوگا جس کے اندر جو ہے وہ یہ ٹھیک ہے. اور اس سے متعلق آپ نے ہمیں ڈیٹیل سے بتایا. بس ایک بات میں ایڈ کر دوں، چونکہ ہماری اس سے متعلق گفتگو ہوئی تھی آج، کہ جو یہ ویکسین کے ٹرائل میں حصہ لے گا اس کو خدا نہ خواستہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہوا، کوئی اور مسئلہ ہو، تو وہ ہاسپٹل ٹریٹ کرے گا، اور 16,000 روپیز اسے ویسے پے کیے جائیں گے ایز ٹرانسپورٹیشن کاسٹ، جو ظاہر آ رہا ہے وقت دے رہا ہے ویکسین لگوا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.